لیکن حضور کی یہ جو ذمہ داری ادا ہوئی تھی یہ امیین کی حد تک یہ ادا ہوئی تھی. آپ رحمت للعالمین تھے کہ نہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. تو کیا ساری دنیا تک حضور نے بات پہنچا دی تھی؟ سب لوگوں کو کہا تھا الا بلغت؟ تو نہیں، وہ تو صرف عربوں کو کہا تھا، صرف بنی اسماعیل کو کہا تھا. اب یہ باقی جہان والوں تک کون پہنچائے گا؟ چنانچہ اگلا حصہ ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اب جو گواہ بن گئے ہیں کہ ہم تک دین پہنچ گیا ہے، میرے کندھوں سے ذمہ داری اتر کر ان کے سروں پہ منتقل ہو گئی ہے. اب ان سارے انسانوں تک یہ میرا پیغام قیامت تک پہنچانا میری امت کی ذمہ داری ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. یہ ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب سارے انسانوں پر تم نے گواہ بننا ہے. بدقسمتی ہے ہم اس تصور کو نہیں جانتے. ہم مسلمانی کے تقاضے سمجھتے ہیں، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ چلیں جی نماز پڑھیں، روزے رکھیں، ہم عبادت کریں، اللہ والے بنیں. یہ مسلمانی کے تقاضے ہیں، یہ ابدیت کے تقاضے ہیں. یہ امت کی حیثیت سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے یہ اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. یہ اگر ذہنوں میں ہے ہو تو ہمارا کریکٹر بالکل ایک دوسری اور طرح سے اس کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے، کیونکہ اس مسلمانی کے تقاضوں میں رخصت بھی ہے. وہ تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے نا، کسی تھرڈ پرسن کا تو اس میں کوئی چکر ہی نہیں. ٹھنڈ ہے، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، بھائی ٹھیک ہے، مولوی صاحب کہیں گے کہ لازمی پڑھنی ہے کیونکہ وہ تو فقہ کے مطابق بات کریں گے. لیکن میرا اور اللہ کا بھی کوئی معاملہ ہے، میں سمجھوں کہ شاید اللہ مجھے معاف کر دے، ہو سکتا ہے کر دے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو میں بستر سے نہ اٹھوں. بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے نا، اللہ کے ساتھ ذرا ذاتی ریلیشن ان کا ایسا ہوتا ہے. تو یہ تو ہو گیا مسئلہ آپ کا اور اللہ کا. لیکن امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہے، اس سے آگے کی ہے. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آئیڈیلسٹک پارٹی بنیں آپ. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اصول پرست پارٹی ہوں آپ. یہ ذرا بات اگر مشکل ہو گئی ہو تو میں مثال سے آسان کر دیتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ اپنے مطلب کے لیے جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتی ہیں. اور یہ بات اتنی پھیلی ہوئی ہے نا کہ ہم بھی اپنے لیے مطلب کوئی جس میں جماعتی مفاد، اپنی ذات کے لیے جھوٹ بولنا برا سمجھیں گے، لیکن جماعتی مفاد کے لیے جھوٹ بولنے کو گوارا کر لیں گے، کیونکہ جماعت ہم نے اسلام کے لیے بنائی ہے. تو اس جھوٹ بھی ہم اسلام کے لیے گویا بول رہے ہیں تو چلیں خیر ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی اس طرح کی حکمت عملی ساری زندگی اپنائی ہے، کیونکہ اس سطح پر پہنچ کر آپ سب کے خیر خواہ ہو. جھوٹ بول کے دھوکہ دیا جاتا ہے. آپ نہ مسلمان سے جھوٹ بول سکتے ہو نہ کافر سے جھوٹ بول سکتے ہو، اس لیے کہ آپ اصول پرست جماعت ہو، اور جتنا نقصان ہو جائے آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. فرق کوئی سمجھ میں آیا؟ ایک نیشنلسٹ سوچ، ایک قوم پرستانہ سوچ، ایک اسلام پرستانہ سوچ. آج کل ایک لفظ اسلام پسندی کا استعمال ہوتا ہے، میں وہ نہیں استعمال کر رہا. اسلام پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اسلام اچھا لگتا ہے، لیکن آسانی ہو تو اچھا لگتا ہے، مشکل ہو تو میں بھی کنی کترا کے نکل جاتا ہوں. اچھا وہی لگتا رہتا ہے لیکن میں رستہ یہ پکڑ لیتا ہوں. یہ پسندی ہے، یہ اسلام دشمنی نہیں ہے، اسلام پسندی ہے. اسلام دشمنی کیا ہے؟ آپ کی سوچ میں لبرلزم آ گیا، سیکولرزم آ گیا. چلے سیکولر تو پھر بھی گوارا کر لیتا ہے، لبرل تو بہت چڑھتا ہے اسلام سے. اتنا شیطان نہیں چڑھتا جتنا وہ چڑھتا ہے. تو وہ تو اسلام دشمنی ہو گئی. چلیں اس کے مقابلے میں تو اسلام پسندہ پھر بھی کوئی اچھی ہے نا، کہ یہ برا نہیں سمجھتا اسلام کو. کہتے ہیں یار اچھی بات ہے، داڑھی رکھنا اچھی بات ہے، میں نہیں رکھ سکتا، مجبوری ہے. سچ بولنا اچھی بات ہے، مجھے جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، لیکن وہ لوگ زیادہ اچھے ہیں جو سچ بولتے ہیں. یہ اسلام پسند ہے. اسلام پرست کون ہے؟ جس کی گردن جائے گی وہ اسلام کا اصول نہیں چھوڑے گا. حضرت حسین اسلام پرست تھے.
تو یہ جو امت مسلمہ کا تصور اگر آپ کے ذہن میں آئے گا تو آپ صرف مسلمان نہیں ہیں، اب آپ اسلام پرست ہیں، اب آپ اپنی جان نچھاور کریں گے اس کے اوپر. یہ جان دینا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، یعنی یہ اپنی جان دے کر اس نے حق ادا کر دیا شہادت علی الناس کا، اس لیے اب آپ اسے شہید کہتے ہیں. وہ میں نے شروع میں سوال آپ کے ذہن میں رکھا تھا نا کہ اسے یاد رکھیے گا کہ یہ مقتول فی سبیل اللہ کو شہید کیوں کہتے ہیں. اصل ذمہ داری شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے، جس نے اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اپنی جان دے دی، گویا پرفیکٹلی اس نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کر دی، وہ شہید ہو گیا. اچھا اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی بستر پہ بھی فوت ہوں تو شہید ہیں. کیوں؟ وہ مقتول تو نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کی تو پوری زندگی وہ شہادت دیتے گزر رہی ہوتی ہے.